السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور میں آج آپ کو اپنی کتاب چکر چھولے میں سے ایک اور مضمون سنانے جا رہا ہوں، اور اس مضمون کا عنوان ہے گونگا۔ بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نکلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصل کا گمان ہوتا تھا۔ ڈڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا، فرشی سلام کے بعد ہیرے اور کانچ الگ کرنے کا دعویٰ کیا۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ وہ اندھا شخص ہر شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا شخص جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک کام جو آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا، تم نے اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی؟ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نکلی تھے، اور جو گرمی برداشت کر کے ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا، میرے دماغ کی گرمی، میرا تکبر رخصت ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ میں خاموشی کے ساتھ بابا دین محمد کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا بولا، بیٹا، بانو کسی آپا راجہ گنج میں لکھتی ہیں، جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نکلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا، انسان آخر کب تک برداشت کرے، کب تک لوگوں کے تانے سہے، کب تک اپنا غصہ پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا، اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ بابا نے جواب دیا، اس کے بعد ہیرا بن جانے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ، کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں کرتا۔ بندہ جب بندے کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے اور دنیا اس کے لیے بے ضرر ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، انسان کو انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بابا دین محمد بولا، درخت سے سیکھو، جو پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی۔ لوگ آتے ہیں، اس کے سائے میں سستاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ درخت اسی جگہ کھڑا اگلے مسافر کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور ہر آنے والے کی آؤ بھگت کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، کبھی شور نہیں کرتا، اپنی عنایات کا اعلان نہیں کرتا، جتاتا نہیں۔ اسی طرح بندے کو ہونا چاہیے۔ بابا نے کہا، بابا اشفاق احمد فرماتے تھے، کسی آم کے درخت نے کبھی اپنا آم چوس کر نہیں دیکھا۔ بابا دین محمد مسلسل بول رہا تھا، درخت نے دان کرنے کی یہ ادا ماں سے سیکھی ہے، جو بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد 4 گھنٹے لگا کر سبزی، گوشت، پیاز، پودینے سے ہانڈی بناتی ہے، اور بچوں کے آتے ہی 4 گھنٹے کی محنت ان کے سامنے رکھ کر خاموشی سے بچوں کو کھاتا دیکھ کر من ہی من میں خوش ہوتی ہے۔ ماتھے کا پسینہ دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے سلامت رہو تا قیامت کی دعائیں دیتی ہے۔ ہم درخت اور ماں کو استاد مان کر سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بابا کھڑا ہوا اور ہاتھ ملا کر پارک کے صدر دروازے سے نکل گیا۔ میں جس درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا وہ امرود کا درخت تھا۔ میں نے پہلے ایک امرود توڑا، وہ کچا تھا، پھینک کر دوسرا توڑا، وہ کھایا۔ درخت نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے درخت کا کاندھا تھپتھپایا، وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد میں نے درخت کو ٹھوکریں ماری، چوں کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں نے درخت کی کئی شاخیں
توڑ ڈالیں، مجال ہے وہ کسکا ہو، اس کے پتے نوچ ڈالے، کوئی شکایت کوئی شکوہ نہ کیا اس نے۔ میں نے رخصت ہوتے وقت سلام بھی کیا، جواب نہیں آیا۔ میں نے درخت سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی، درخت نے مجھے جاؤ معاف کیا جا کہہ کر شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے، اس نے اپنے اوپر باتوں کا خول چڑھا رکھا ہے۔ میں پارک سے نکل آیا، گاڑی چلا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک مجھے بھی گونگا کر دے جیسے تو نے بابا اشفاق احمد کو گونگا کیا تھا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ مشکل دن آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں، فرد کی زندگی میں۔ زندگی نام چیلنج کا ہے۔ بعض لوگ حالات سے دکھی ہو کر کوٹھے سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی مٹی کا تیل اپنے اوپر ڈال کر پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ سب دکھ تو ہیں، انسان دکھ تو اس کے حصے میں ہے، لیکن وہ بھی کیا بات ہوئی کہ دکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا جائے۔ یہ جو آپ کو سارے چہرے نظر آتے ہیں، کیا پتا ان میں سے کس نے کیسا کیسا دکھ دیکھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی لاہور میں میں نے نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھا، برداشت کیا، بلکہ پسند کیا کہ اچھا یہ بھی ہونا تھا، ہو جانے دے۔ اگر خدا کو یہ بھی منظور ہے تو ہو جانے دے۔ مر تو نہیں جائیں گے، اور مرنا تو ہے ہی، یوں نہ سے یوں مر جائیں گے، لیکن حرام موت نہ۔ جب ہماری کتاب کہتی ہے کہ یہ حرام موت ہے تو اس کی طرف نہ جائیں، کوشش جدوجہد، اس کے بعد پھر جو اللہ کو منظور ہو اس پر شاکر رہیں۔ اور ہماری کتاب یہ ہمیں سبق دیتی ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ جب آپ مشکلات میں ہوں تو اپنی مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور صلات کے ساتھ کیا کیجئے۔ صلات اور صبر، انشاءاللہ مشکلات دور ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔